بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول۔ ناظرین، دعا کے لغوی معنی تو التجا اور پکار کے ہیں، یعنی اللہ سے کوئی فریاد کرنے یا کچھ طلب کرنے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص آیات کے ورد کو بھی دعا شمار کیا جاتا ہے، جبکہ کسی شخصیت کے لیے نیک تمنا اور بھلائی کی خواہش کے اظہار کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا عبادت میں شامل ہے۔ اللہ نے خود بھی بعض دعائیں بتائی ہیں کہ بندوں کو اس طریقے یا ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے۔ قرآن میں دعاؤں کا ذکر ہے تاکہ عام انسان بھی دعا مانگے۔ علماء فقہا نے بھی خاص موقعوں کے واسطے دعائیں مقرر کی ہیں۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف شخصیت ہیں، شیخ الفقہ ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ مولانا صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ناظرین، آپ کے لیے پروگرام ہم خاص طور سے پیش کرتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر فون نمبرات موجود ہیں۔ ٹول فری نمبر ہے 180041925154 اور ایک اور نمبر ہے 998999743224۔ ان نمبروں پہ فون کر کے آپ اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں، اپنے حاجات بیان کر کے دعاؤں کے ذریعے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کچھ ہی دیر میں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جو جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں شیخ الفقہ ہیں۔ آپ اپنے مسائل بیان کیجئے اور اپنی پریشانیاں، جو بھی آپ کے حاجات ہیں ان کا حل حاصل کر لیجئے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کے اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس بھی موجود ہے p18urduprogramming@nw18.com۔ ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے نوازیے۔ ہم اپنے تمام کالرز، تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں جو ہمیں فون کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہمارے ای میل ایڈریس پر آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے بیانات سے ہم کو نوازیں گے۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے پروگرام میں کی شروعات کرتے ہیں کالر سے بات کر کے دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی میں ہلو۔ السلام علیکم حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اے پی سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی سید بابا فرید، اے پی سے۔ سید بابا فرید صاحب بتائیں۔ جی مجھے ڈر خوف بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ایک دم بہت ڈر خوف زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں تو کیا کرنا ہے، ایک دم اتنا پریشان ہوتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ ایسا کچھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے کے سکتا، کچھ وظیفہ کچھ اللہ ڈاکٹر کے پاس کس چیز کے لیے جانے کے لیے؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے جس کے لیے؟ جی ہاں، نہیں میں کوسا بھی کچھ بھی اگر کوئی انسان ہوئے بس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، طبیعت تو ٹھیک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے سمجھ گئے جناب، آپ کا مسئلہ سمجھ گئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیادہ ڈر خوف کا آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ ٹی وی کی آواز آپ آن کر کے ٹی وی پر ہی جواب سن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، میں افروز فاطمہ بول رہی ہوں قاضی پیٹ ورنگل سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ بتائیں۔ جی میرا ایج 37 ایئرس ہے۔ جی 2012 میں میرا نکاح ہوا تھا، وہ تھوڑا چیٹنگ ہوا تھا، اس میں لڑکے کا پیر ٹوٹ کے تھا، تو 2013 میں ڈیورس ہوا۔ 5 سال سے ہم لوگ پرپوزل دیکھ رہے، کہیں بھی نہیں جم رہے۔ جی تو ایسا اچھا پرپوزل سافٹ ویئر کے ایسا بول کے دیکھ رہے ہم لوگ، تو کچھ گزارش ہے میرے لیے۔ نہیں میں سمجھ گیا، اس کے لیے آپ کو کوئی دعا بتا دیں، یہی مسئلہ آپ کا۔ جی اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں بس اتنا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہرحال یہ کال ڈراپ ہو گیا۔ مولانا صاحب، سید بابا فرید صاحب کا فون آیا تھا، وہ
پریشان ہیں. اگر کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے ان کو یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے لیکن ان کے دماغ میں دل میں بہت ڈر اور خوف رہتا ہے. اس کے لیے ان کو کوئی دعا اور کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ ان کے دماغ سے دل سے یہ ڈر نکل جائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاہم وتبعہم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جو سوال کیے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے خوف محسوس ہوتا ہے، خواہ کسی بھی قسم کا مرض کیوں نہ ہو، ڈر اور گھبراہٹ کی کیفیت رہتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ پہلے تو اپنے حوصلے کو بلند رکھیں، اپنی ہمت سے کام لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بیماریوں کو پیدا کیا ہے وہیں اس کا علاج بھی اس نے رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی پروردگار مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے شفا پانے کے طریقوں میں ایک یہ ہے کہ اس سے دعائیں کی جائیں. حقیقت میں وہی شفا دینے والا ہے. ظاہری طور پر علاج معالجے کے لیے بھی آپ ڈاکٹر سے، طبیب سے رجوع کریں. اب رہا کون سا وظیفہ پڑھے کہ جس سے آپ کی گھبراہٹ دور ہو، تو اس سلسلے میں سورہ لإیلاف قریش، سورہ قریش جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے. آپ اس کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ پورا سورہ پڑھیں. وآمنہم من خوف کی 3 مرتبہ تکرار کریں، 3 مرتبہ اس کو دہرائیں، جس کا ترجمہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اور اللہ نے انہیں ہر قسم کے خوف سے امن عطا فرمایا. تو اس سے شفا کا بھی آپ کو فیض حاصل ہوگا اور ڈر، خوف اور گھبراہٹ بھی دور ہوگی انشاءاللہ. مل گیا ہوگا. حضرت فاطمہ صاحبہ کا فون آیا تھا وارنگل سے. 2012 میں ان کی شادی ہو گئی تھی، کسی وجہ سے 1 سال بعد ڈیورس ہو گیا. تقریباً 5 سال ہو گئے، رشتے دیکھ رہے ہیں، فی الحال کوئی کامیابی نہیں ہے. ان کو رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں 2 آیات قرآنیہ ہیں جس کی تلاوت کریں بطور دعا اور وظیفے کے. ایک تو یہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دوسرے ومن کل شیء خلقنا زوجین. ومن کل شیء خلقنا زوجین. ان کو 111 مرتبہ پڑھا کریں. اول اور آخر درود پاک 3 مرتبہ کم از کم پڑھیں. انشاءاللہ تعالی بہتر اور مناسب رشتہ اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائے گا. اس کے لیے آپ کی رہبری ہوگی. ضرور. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین، لائیو فون ان شو ہے، آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر 180041922154 اور دوسرا نمبر 9989974324 آپ کی اسکرین پر موجود ہے. لگاتار فلیش ہو رہا ہے. آپ فون کر کے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں بیان کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام شیخ سلیم بول کے، میں کرناٹک رائچور ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں. کرناٹکا سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپ شاید نیٹ ورک آپ کا بہت ویک ہے، آواز آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے. جی رائچور ڈسٹرکٹ ہمارا. ہلو. جی بتائیے، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی بات سننے کی. ہاں، رائچور ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں. تو ہمارے کو جو ہے ہر چیز میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. جو بھی کام ہے نا، جس سے بھی دوستی کرتے ہیں وہ سب دھوکہ دے رہے ہیں. جی. پریشان ہو رہے ہیں، ہر چیز سے پریشان ہو رہے ہیں. جی جی.
جی ہم نے آپ کا یہ سوال مسئلہ سمجھ گیا, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے, لگتا ہے یہ کال ڈراپ ہو گیا. ناظرین جب بھی ہم سے بات کریں برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اور جب ہم سے بات آپ کی مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ اپنا جواب ٹی وی پر ہی سن سکتے ہیں, ورنہ آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں پہنچے گی, ہمارا جواب بھی آپ صحیح سے نہیں سن پائیں گے, جس کا ہمیں افسوس بھی رہتا ہے اور آپ کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی حضرت, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پونا سے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ورنہ آپ کی آواز نہیں سن مسئلہ نہیں سن پائیں گے ہم لوگ. برائے مہربانی ٹی وی بند کر دیجئے, جب آپ کی بات مکمل ہو جائے پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. میرے تمام ناظرین سے, تمام کالر سے گزارش یہ ہمیشہ کرتا ہوں میں کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے, پھر اپنا جواب ٹی وی پر ہی سن سکتے ہیں. جی بتائیے صاحب. ہلو جی بتائیے جناب, کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا مسئلہ بتائیے. ہلو رفیق بھائی پونا سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے. ہاں رفیق بھائی پونا سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے, سن رہا ہوں میں آپ کو. ہاں ہم کو میرے کو درود تاج کب پڑھنا ہے, کب پڑھتے ہو, ذرا اس کا معنی بتانا ہے. درود تاج. درود تاج کب پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے. پڑھنا اور اس کا وقت کتنا ہے, اس کا ٹائمنگ کتنا ہے, کب پڑھتے کب نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ہم فیضان بول رہے ہیں الہ آباد سے. جی فیضان صاحب. جی سر, ہم کو پرابلم ہے سر کہ ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کہیں بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کام چھوٹ جاتا ہے, من نہیں لگتا کام میں. جی. اور مطلب جیسے کوئی بھی کام ہم کو ملتا ہے تو 2 دن 3 دن میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے, تو ہم کو سر اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ بتا دیجیے. ضرور بتائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں سر, باقی ہمارے گھر میں بس پرابلم آ جاتی ہے, کوئی بھی. ٹھیک ہے, ضرور آپ کو ضرور اس کا جواب دے دیں گے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. حضرت کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر مالیگاؤں ڈسٹرکٹ ناسک سے بول رہا ہوں. جی. روٹی روزی کے لیے, روٹی روزی کے بارے میں جاننے تھی. کس کے بارے میں؟ روٹی روزی کے لیے جاننے تھی. اور آپ کا سوال حضرت سمجھ میں نہیں آیا مجھے, میں آپ مسئلہ کیا ہے؟ سر روٹی روزی کے بارے میں بول رہا ہوں, جو بھی کام کر اس سے اندر ہو جا رہے ہیں. روزی روٹی کے بارے میں, کاروبار میں برکت میں آپ کے لیے آپ دعا چاہ رہے ہیں, یہی بات ہے, یہی مسئلہ ہے؟ جی جی. ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں سر بس. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. جی مفتی صاحب, رائچور سے فون آیا تھا, ان کے کام میں بہت تکلیف ہے. حضرت کا فون آیا تھا, نام میں صحیح سے سن نہیں پایا ان کا. ان کے کام میں بہت تکلیف ہے, ہر جگہ سے ان کو یہ شبہ لگ رہا ہے کہ ہر جگہ سے دھوکہ ملتا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, کام میں برکت نہیں ہے. ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صدق دل سے مغفرت اور بخشش طلب کریں, اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ورد جاری رکھیں, یا کافی المہمات بالخیر, یا کافی المہمات بالخیر. 111 مرتبہ اس کو دنوں رات میں پڑھیں. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی لازماً پڑھیں. اللہ تعالیٰ مایوس نہیں رکھے گا,
جو بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، اس سے چھٹکارا انشاءاللہ بإذن اللہ عطا فرمائے گا۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب کا فون آیا تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ درود تاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے اور کس وقت پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک درود تاج کی بات ہے، درود کا معاملہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ درود پاک تمہارے فکروں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، تمہاری مشکلات سے تمہیں چھٹکارے کا باعث بنے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار پائے گا۔ تو کسی بھی درود پاک کے سلسلے میں یہ دو باتیں ہمیشہ حدیث پاک کی روشنی میں سامنے رکھنی ہے کہ تمام مقاصد بر آئیں گے، مشکلات دور ہوں گی اور گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر انتہائی اخلاص اور محبت کے ساتھ آپ پڑھیں، صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھیں کم از کم، کیونکہ وہ طویل درود پاک ہے، اور اگر فرصت اور وقت ہو تو طاق عدد میں 3 مرتبہ پڑھ لے، درمیان میں بھی آپ کو موقع ملتا ہو تو پڑھ لیا کریں، بلکہ ایسا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد سنت نفل، جس نماز کے بعد ہے سنت نفل پڑھ لینے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھ کر ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بلائیں بھی دفع ہوں گی، مشکلات بھی دور ہوں گی، صحت و شفا بھی عطا ہوں گی، بے عزتی سے چھٹکارا نصیب ہوگا، عزت وقار والی زندگی میسر آئے گی۔ یہ سارے اس کے مقاصد ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیے۔ جی مولانا صاحب، فیضان صاحب کا الہ آباد سے فون آیا تھا، وہ کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کام میں رکاوٹ بھی پیدا ہوتی ہے، خود بھی ان کا من نہیں کرتا ہے کام کرنے میں، 2-3 دن میں کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے ان کے کام کی وجہ سے، وہ بہت پریشان ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیجیے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، پہلے تو آپ کو ہم یہ مشورہ دیں گے اور یہ خیر خواہانہ بات آپ سے کہیں گے کہ کاموں میں رکاوٹ کے اسباب کو ہم غور کریں۔ ایک ہے کسی بھی بیماری کا سبب کیا ہے اس کو جاننا، دوسرا اس کے دور ہونے کا طریقہ کیا ہے اس کو پہچاننا۔ تو آپ کو ہم حل بتانے سے پہلے سبب کی طرف توجہ دلاتے ہیں تاکہ آپ وہ سبب کو سامنے رکھ کر اس سے کیسے بچیں اس کی تدبیر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کا خاص فضل و کرم ہمیں نصیب ہو۔ تو پہلے ہم اپنے اعمال سے توبہ کریں، وہ غلط کاموں سے جس سے ہمارے لیے رکاوٹیں آ رہی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کریں۔ کوئی معصیت اور گناہ ہم سے ہو جائے خدا نخواستہ تو فوراً توبہ کر لیں۔ اب رہا رکاوٹیں دور ہوں تو اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا کر اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کہ اللہم افتح لی بالخیر واختم لی بالخیر، اللہم افتح لی بالخیر واختم لی بالخیر۔ انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، کاموں کی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ ضرور، ہمیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، لائیو فون ان شو ہے 180041925154 اور 9989974324، آپ کے اسکرین پر یہ نمبرات موجود ہیں، آپ بھی فون کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا برائے مہربانی زور سے بولیے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب آپ ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے، ورنہ آپ کا اپنا ہی وقت ضائع کریں گے اور آپ کی آواز بھی نہیں سن پائیں گے ہم۔ ہلو جی بتائیے، اب ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیجئے پلیز۔ بہرحال یہ کال ڈراپ ہو گئی، ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہ کال نہیں لے پائے کیونکہ ان کی ٹی وی کی آواز بند نہیں تھی۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو
وعلیکم السلام جی محترمہ، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دلی سے بات کر رہی ہوں جی میرے 2 سوال ہیں جی میرے لڑکے کا بھی شادی ہوا تھا 10 مہینہ پہلے اور بہو کا انتقال ہو چکا جی تو اس کا مجھے بہت دکھ ہے، اس کے صبر کے لیے مجھے کوئی دعا بتا دیں۔ اور ایک سوال ہے کہ ان کے جو عالم تھے، جو انہوں نے، وہ عالمہ تھی اور ان کے جو ماسٹر تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ وہاں خانہ کعبہ میں ہے اور یہ وہاں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو دیکھا، انہوں نے کہا نیہا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو اتنے میں انہوں نے کہا کہ میں پیچھے سے دیکھا کہ وہ ہمارے نبی کی آواز آ رہی ہے کہ تم اعلان کر دو کہ نیہا اس میں شہیدوں میں شامل ہو گئی ہے۔ جی محترمہ، یہ جو پہلا مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی، پھر بہو کا انتقال ہو گیا اور اس کے صبر کے لیے آپ کو کوئی دعا بتا دیں، اس لیے ہم نے سن لیا۔ ایک اور سوال ہے کہ مطلب مجھے ایسے لوگوں نے بتایا کہ جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو 40 فٹ آگے پیچھے اوپر نیچے قبر ہوتی ہے، ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، تو یہ صحیح ہے یا یہ کیا مقام ہے؟ اس کا مجھے بتا دیجئے تفصیل سے۔ جی میں بالکل میں نے آپ کے سوال لکھ لیے سارے، آپ کو جواب دے دیں گے ضرور۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ کہاں سے؟ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ جی بتائیے۔ ہاں ہم کو بچے کے امتحان کے لیے کچھ تو دعا چاہیے تھی کامیابی کے لیے۔ جی ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں نہیں، ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، بہت شکریہ۔ آپ کو ضرور ان کا جواب بتائیں گے، ان کالرز کے جوابات ہم دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ جی حضرت، ایک فون آیا تھا مالیگاؤں سے، ان کا سوال یہ تھا کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں، اسماء حسنہ میں ہیں۔ ان مبارک ناموں کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 101 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھیں۔ جب آپ 101 مرتبہ پڑھ رہے ہوں تو اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھ لیں جی، اور اگر 11 مرتبہ پڑھ رہے ہوں تو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یا باسط یا رزاق کا ورد جاری رکھیں۔ جی مفتی صاحب، مہاراشٹر سے ایک فون آیا تھا بہن کا، ان کے بچوں کے امتحان کے لیے، کامیابی کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ورد ہے، آیت قرآنیہ بھی ہے، یہ بطور ورد کے اس کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور جب بھی ہم کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں تو یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ اول و آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں، تاکہ وہ پڑھا جانے والا وظیفہ اثر انداز بھی ہو اور برکتیں بھی میسر آئیں۔ حضرت، دلی سے ایک صاحبہ کا فون آیا تھا، اپنے لڑکے کے لیے وہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لڑکے کی شادی ہو گئی تھی، پھر ان کی بہو کا انتقال ہو گیا تھا، بہو ان کی عالمہ تھیں۔ پہلے تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کے بیٹے کے صبر کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ مسائل تھے کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو عالمہ تھیں، جو ان کے استاد تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں ہیں، اور انہوں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ اور بھی ایک مسئلہ ان کا یہ تھا کہ کیا وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ جب کسی عالمہ کا انتقال ہوتا ہے اور جہاں اس کو دفنایا جاتا ہے 40 دن کے اندر اندر اس کے آس پاس جتنے بھی مردے دفن ہوتے ہیں اس قبرستان میں، اس جگہ پر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ پہلی بات تو صبر کے سلسلے میں یہ ورد پڑھیں، اللہم الہمنی صبری، اللہم الہمنی صبری، کثرت سے یہ پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے پڑھ لے، پھر اس کے بعد اللہم الہمنی صبری، اس کو پڑھتے رہے۔ جب بھی بے صبری کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ عالمہ ہے، انتقال ہونے پر خواب ان کے بارے میں دیکھا گیا ہے، تو دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کے لیے اچھے جو خواب ہوتے ہیں وہ تشفی کا اور اس کے لیے خوشخبری کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ تو اچھے خواب کسی کے بارے میں دیکھے جائے تو اس سے ایک قسم کی خوشی معلوم ہوتی ہے کہ چلو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے حق میں اللہ کی طرف سے نعمتیں
جو مل رہی ہیں اس کا کوئی حصہ دکھایا گیا. یقیناً عالم ہو یا عالمہ ہو، قرآن و سنت کا علم سیکھنے پر تو اللہ کا فضل ہوتا ہی ہے. اور پھر یہ کہ جس قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، ایک نیک بندے کے دفن کیے جانے سے، جی اللہ والے کے دفن کیے جانے سے عام طور پر اس کے ارد گرد جو مرحومین ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے. جی اس میں بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. جیسے پنکھا چلتا ہے تو کسی آپ اپنے مہمان کے لیے پنکھا چلاتے ہیں، لیکن ہوا صرف اسی کو نہیں پہنچتی ہے، ارد گرد بیٹھنے والوں کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے. اس لیے اللہ کا خاص کرم جب کسی بندے پر ہوتا ہے اس کا فائدہ ارد گرد رہنے والوں پر، اڑوس پڑوس میں جو ہوتے ہیں ان کو بھی پہنچتا ہے. اللہ کی شان کریمی سے کوئی بعید نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین، پروگرام دعا اور دوا کا آج کا وقت ختم ہوا ہے. اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. آپ بھی ہم کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے. اللہ حافظ.